صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر جھوم جھوم کر پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ نبی الامین وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ ہے، یعنی رمضان کا 20واں روزہ ہے جو آج ہم سب رکھے ہوئے ہیں۔ یہ 20 رمضان المبارک کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس دن مسلمانوں کو فتح مبین عطا ہوئی تھی، یعنی مکہ فتح ہوا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے مکے پہ فتح حاصل کی تھی، جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اور یہ 20 رمضان المبارک کے دن سے ہی شام سے عصر کے بعد مغرب سے پہلے سے ہر مساجد میں معتکف جو اعتکاف میں بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج سے معتکف لوگ مسجد میں بیٹھیں گے۔ آپ کی غوثیہ مسجد میں بھی اعتکاف میں جو بیٹھنے والے ہر سال بیٹھتے ہیں ہمارے حسن بھائی، اس سال بھی انشاءاللہ وہ اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ یہ اعتکاف کی بہت بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ میں نے آج بعد فجر بھی بیان کیا تھا، میں نے بتایا تھا۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے گھر بار دوار سب چھوڑ کر اعتکاف کی نیت سے میں ٹھہرنا، اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ اور اس کے لیے شرائط یہ ہے کہ انسان جو بیٹھنے والا ہو وہ عاقل ہو، عقل مند ہو، یہ نہ کہ پاگل مجنون ہو، بے عقل ہو، جسے ناپاکی پاکی کا ہوش نہیں، خیال نہیں، مسجد کا ادب کیا ہے یہ معلوم نہیں، مسجد کی صفائی کیسے ہونی چاہیے، کیسے رکھنی چاہیے یہ پتہ نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو معتکف نہیں بننا چاہیے، مسجد میں اعتکاف میں نہیں بیٹھنا چاہیے بے عقل لوگوں کو۔ یہ عقل مند والوں کا ہے کہ اس کے لیے عاقل ہونا، عقل مند ہونا شرط ہے۔ عقل مند ہونے سے مراد اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ مجنون پاگل نہیں، صاحب عقل ہونا چاہیے۔ جس کی عقل کھو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ہم اسے پاگل ہی مجنون جو کہتے ہیں۔ تو ایسا پاگل مجنون کو ہم اعتکاف میں نہیں بیٹھا سکتے، صاحب عقل کو بیٹھا سکتے ہیں۔ جنابت سے، حیض و نفاس سے، ناپاکی سے پاک ہونا شرط ہے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ جسے ان باتوں کا خیال ہے، مسجد کا ادب و احترام، پاکی ناپاکی صفائی کا خیال ہے اور عبادت و ریاست کا طور طریقے معلوم ہے، تو وہ بھی چاہے تو اعتکاف میں بیٹھنا تو وہ بھی بیٹھ سکتا ہے۔ تو یہ اعتکاف اللہ کی رضا کی خاطر مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ جب بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ یہ میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ قدر میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں، ابھی لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ بہت سارے ہمارے ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہیں بیٹھنے کا جذبہ ہوگا، ایسے نوجوان ہوں گے جو بیٹھنا چاہیں گے، لیکن صحیح معنوں میں وہ اعتکاف ہے کیا انہیں پتا نہیں۔ آج لوگ سمجھ لیا کہ بس مسجد میں جا کے بیٹھ جانا ہے، مسجد میں جا کر کے بیٹھ جانا ہے، گھر دوار چھوڑ کے مسجد میں بیٹھ جانا ہے، باقی سارا معاملات چلتا رہے، موبائل چالو، کاروبار چالو، کاروبار یہیں سے ڈیل کرنا ہے۔ جیسے کہ لاک ڈاؤن میں لوگ گھر سے بیٹھے بیٹھے بہت سارے لوگ کاروبار کر رہے تھے کمپیوٹر کے ذریعے، جو کمپیوٹر کا جن کا کام ہے کمپیوٹر پر لین دین سب کچھ کرنا، کمپنی کا سارے معاملات۔ تو بھیا نہیں آ جا سکتے تو آپ اپنے گھر سے معاملات دیکھو، کمپنی کا کام دیکھو۔ تو کچھ لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ کوئی بات نہیں، گھر نہیں آنا ہے، آفس نہیں جانا ہے، مسجد میں بیٹھے بیٹھے موبائل سے کام چلتا رہے گا۔ یہ اعتکاف نہیں ہے، یہ اعتکاف نہیں ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہے دنیا سے کنارہ کشی۔ آپ اللہ کے لیے آئے ہو، اللہ کے مہمان بن کے رہو، دنیا سے آپ کو کوئی مطلب نہیں، دنیا داروں سے کوئی مطلب نہیں، سمجھ گئے نا؟ دنیا داری نہیں چاہیے، ایٹنگ چیٹنگ سیٹنگ یہ سب کچھ نہیں چلے گا مسجد میں۔ ورنہ یہاں بیٹھ گئے، یہاں کہاں بیٹھ جا رہے ہیں، اعتکاف میں بیٹھا، ارے اتنی رکعت نماز پڑھ لی، ارے ابھی قرآن پڑھ کے اٹھا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ موبائل سوئچ آف، مسجد میں آنے سے پہلے موبائل بند ہونا چاہیے۔ اعتکاف معتکف کو موبائل لانا ہی نہیں چاہیے۔ ہاں آپ لاتے ہیں تو صرف اس خیال سے لائیے کہ ہمیں جو ضرورت ہوگی کھانے پینے کپڑے لتے وغیرہ
ان چیزوں کی ضرورت ہوگی تو ہم گھر والوں کو صرف اتنا محسوس کر سکیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، بس اس کی اجازت آپ کو شریعت دیتی ہے۔ پہلے کے دور میں موبائل نہیں ہوتا تھا، پردے میں متقب بیٹھتے تھے تو باتیں نہیں کی جاتی تھی۔ آج متقب بیٹھتے بھی ہیں تو اولادیں آتی ہیں تو باتیں بھی ہو رہی ہیں، گھر کا خبر خیریت بھی پوچھ رہے ہیں، کپڑا سلا کہ نہیں سلا، یہ آیا کہ نہیں آیا، بیٹا دن میں کیا کھایا، رات میں کیا کھایا، کیا بنا، سحری کیا کیا، یہ سب چیزیں بھی ہوتی ہے۔ نہیں، یہ سب نہیں، آپ کو بیجا باتیں کرنی نہیں ہے۔ آپ کو کوئی چیز ضرورت ہے جو آپ کے خدمت میں مامور ہے، اسے آپ کے گھر کے کوئی افراد آئے اسے لکھ کر دے دیجیے یہ چیزیں چاہیے، لیکن نہیں۔ آج کل جو پورے خاندان کی خبر خیریت مسجد میں لے لیتے ہیں، مسجد کا سر ان کا مسجد میں ہوتا ہے، من پورے خاندان اور پورے شہر اور پورے ممبئی میں گھومتا ہوتا ہے، ممبئی میں کیا چل رہا ہے، دنیا میں کیا چلی، ساری خبر اس کے پاس نہیں۔ تم دنیا سے بے خبر ہو کر اللہ سے رو لگاؤ، تب تم صحیح معنوں میں متقف کہلاؤ گے۔ آج لوگ ابھی دوسری بات یہ ہے، کچھ لوگ آئیں گے بولے کہ حضرت یہ کام نہیں ہو رہا اس لیے میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہوں، خود اتنے سال ہو گئے خود کا فلیٹ نہیں ہوا، خود کا فلیٹ۔ ارے باپ رے بھائی، تو اللہ کی رضا کے لیے آ رہا ہے کہ اللہ سے سودا کرنے آ رہا ہے؟ رضا اللہ کی رضا و خوشنودی کی خاطر بیٹھ، پھر جو دعائیں مانگنا ہے مانگ۔ تم پہلی ارادہ بنا لیا کہ ہم کروڑپتی بن جائیں، ہمارا یہ کام رکا پڑا ہے یہ ہو جائے، ہمیں جو ہے فلیٹ ابھی تک نہیں ہم خرید پائے، ہم فلیٹ خرید لیں، یہ سب پھر تو متقف نہیں ہوا۔ اور پھر تمہیں اعتکاف کا جو جزا ہے جو بدلہ ہے وہ نہیں ملے گا، جو نیت لے کر آیا تھا ہو سکتا ہے رب اپنی مرضی سے، اپنے کرم سے، اپنے فیضان، اپنے رحم سے وہ چیزیں تمہاری پوری فرما دے، کیونکہ اتنے دن تو بیٹھا ہے۔ ورنہ جو ایک متقف کا محاصل ہے وہ تمہیں حاصل نہیں ہوگا، جو ثواب ہے وہ نیکیاں وہ تمہیں نہیں ملنے والی ہے۔ تو اس لیے متقف جو بھی نوجوان جہاں کہیں بھی بیٹھنا چاہتے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا برائے مہربانی اپنے موبائل کو گھر پہ رکھ دو، اپنے دوستوں سے اور دیگر لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرو، 10 دن اللہ کے لیے وقف کر دو کہ یہ 10 دن ہم نے اپنے رب کی خاطر دے دی، اپنے رب کی خاطر دے دی، عبادت و ریاست کرو، نوافل پڑھو، روزے جو رکھ رہے ہیں آپ نوافل پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، درود و سلام پڑھے، درود پاک کی کثرت پڑھ کرے، شب بیداری کرے، رات میں نوافل پڑھے۔ معتکف کا مقصد ایک یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں شب قدر مل جائے، کیونکہ سرکار کا فرمان ہے شب قدر یہ ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں گھومتی رہتی ہے۔ تو صرف عشاء پڑھ کے فجر پڑھنے والا انسان کو شب قدر نہیں مل سکتی۔ تو جو معتکف ہوتا ہے نا وہ جب 10 دن عبادت و ریاضت کرتا ہے تو 10 راتوں میں کوئی نہ کوئی رات شب قدر ضرور ہوتی ہے، تو اسے شب قدر ملتی ہے۔ اگر اسے شب قدر ملتی ہے تو پھر وہ جو دعا کرتا ہے وہ رب قبول فرماتا ہے۔ تو مقصد یہ ہونا چاہیے، مقصد دنیا داری نہیں ہونی چاہیے، دنیا کا کام نہیں ہونا چاہیے، مقصد اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل ہونی چاہیے، مقصد یہ ہونی چاہیے ہمیں شب قدر مل جائے، شب قدر کی تلاش ہونی چاہیے۔ تو متقف شب قدر کی تلاش کرے، 10 راتوں میں کوئی نہ کوئی رات شب قدر کی رات ہوگی، وہ رات اگر انہیں مل جائے اس دن وہ دعا کرے، عبادت کرے، ریاضت کرے تو پوری زندگی کا ثواب انہیں مل سکتا ہے، کیونکہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے وہ رات شب قدر کی رات۔ آپ اندازہ کریں 1000 مہینے کتنے سال ہوتے ہیں، آپ اسے غور کر سکتے ہیں، جوڑ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ شب قدر کا جب بیان میں کروں گا اس میں میں چاہوں گا۔ تو کہنا یہ ہے کہ متقف پورے متقف بن کے بیٹھے اعتکاف میں، دنیا داری سے کنارہ کشی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے بھی ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر جو 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندق حائل کر دیتا ہے، جس میں اس خندق کی مسافت اتنی ہوتی ہے جیسے مشرق سے مغرب کی مسافت ہوتی ہے۔ تو اتنے دوری اعتکاف کرنے والوں کو جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ یہ چاہتے ہیں جہنم سے دور ہو جائے، آپ چاہتے ہیں حج عمرہ کا ثواب ملے، تو جو اعتکاف اصل ہے اس انداز میں بیٹھے،
اس نیت سے بیٹھے، اس لیے بیٹھے، نہ کہ دنیا داری کے لیے اور دنیا داروں سے اور دنیا والوں سے دل لگا کر، کاروبار سے دل لگا کر بستر یہاں رکھ کے من دکان میں، مکان میں، گھر میں، کاروبار میں، بزنس میں لگا کر بیٹھیں گے تو کوئی محاصل ہونے والا نہیں ہے۔ جو میرے بھائیوں، یہ اعتکاف والے آج عصر کے بعد مغرب سے پہلے انشاءاللہ جو ہے ہر مسجد میں جو لوگ بیٹھنا چاہتے ہیں وہ بیٹھ جائیں گے، اور اس کے بعد پھر جو معتکف کے مسائل ہیں اس پہ عمل کریں۔ نہیں سمجھ میں آئے آپ امام صاحب کے پاس بیٹھیے، اشاروں میں بولیے حضور ہمیں سمجھائیے، بتائیے معتکف کا مسئلہ کیا ہے، انشاءاللہ وہ معتکف کا مسائل کیا ہے، کس طریقے سے کس انداز میں بیٹھنا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے، مسجد کا خیال کیسے کرنا چاہیے، کب ہم مسجد سے باہر جا سکتے ہیں، کب ہم نہیں جا سکتے ہیں، کن ضروریات میں جا سکتے ہیں، کتنی دیری کے لیے جا سکتے ہیں، کتنی دیری کے لیے نہیں جا سکتے ہیں، یہ سارے مسائل ہیں۔ آپ اسے جانیں اور صحیح معنوں میں متعلق بنے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اب کل سے شروع ہونے والا ہے۔ آج بیچ کا جو عشرہ ہے مغفرت والا عشرہ، وہ عشرہ ہمارے اور آپ کے درمیان سے رخصت ہونا چاہتا ہے۔ رحمت والا عشرہ بھی رخصت ہو گیا، مغفرت والا عشرہ بھی آج ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ اب جہنم سے آزادی والا عشرہ ہمارے سروں پہ سارا سایہ فقط ہونے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رب کی عبادت و ریاست کر کے، روزہ رکھ کے، نماز تراویح پڑھ کے، نوافل پڑھ کے اور تلاوت قرآن عظیم درود و سلام پڑھ کر کے جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کریں، کیونکہ یہ عشرہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہمارے سروں پہ سایہ فقط ہونے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کر لے۔ رمضان میں اگر ہماری بخشش نہ ہو سکی جس انسان کی، تو بتائیے وہ کتنا بڑا بد نصیب انسان ہے۔ ایسا عظیم مہینہ، کریم مہینہ، رحیم مہینہ جو رب نے ہمیں مہمان بنا کے صرف اس لیے ہی بھیجا ہے کہ میرے بندوں تم اس مہینے سے استفادہ حاصل کرو، روزہ رکھو، نماز پڑھو، تلاوت قرآن عظیم کرو، نماز تراویح پڑھو، تاکہ ہم تمہاری مغفرت فرما سکیں۔ رب نے اسی لیے بھیجا ہے، مقصد یہی ہے، منشأ خداوندی یہی ہے، تم متقی بن جاؤ۔ جب انسان متقی جبھی بنے گا جب وہ برائیوں سے، لغو و لعب سے، کھیل کود سے، جھوٹ فریب مکاری عیاری سے دور ہوگا، تبھی وہ متقی بنے گا، جبھی رب تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا۔ جو ماہ رمضان ہماری مغفرت کے لیے رب نے اسے مہمان بنا کر بھیجا کہ ہم اس سے استفادہ حاصل کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ کتنی؟ 4 چیزوں کی، جن میں سے 2 چیزیں رب کے لیے، رب کی رضا کی خاطر۔ ایک کلمہ طیبہ کا ذکر کرو، ماہ رمضان میں کلمہ طیبہ کا ذکر کثرت سے کرنی چاہیے۔ اور ایسے بھی اور دنوں میں آپ کہیں سے بھی گزر رہے، کوئی باغیچے سے گزر رہے، کوئی باغات سے گزر رہے، کہیں سے گزر رہے، جو بھی درخت پیڑ پودے ملے آپ اس کے سامنے کلمہ پڑھے اور اسے اپنا گواہ بنا لیں، تاکہ کل قیامت کے دن وہ درخت پیڑ پودے باغ اور باغات باغیچے یہ سب آپ کے ایمان والے ہونے کی گواہی رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے، ہے نا؟ تو کلمہ طیبہ کا ذکر ایسے ہی کرنا چاہیے، افضل الذکر کلمہ طیبہ ہے۔ اور پھر ماہ رمضان میں سرکار نے فرمایا 4 چیزوں کی کثرت کرو، جن میں سے 2 رب کی رضا کی خاطر، ایک کلمہ طیبہ اور دوسرا استغفار کیا کرو۔ کلمہ طیبہ پڑھا کرو اور دوسرا استغفار کرو، یہ 2 تمہارے رب کے لیے ہے، تمہارے رب کی رضا کے لیے تمہیں کرنا ہے، اور 2 کام ایسے کرنا ہے جس سے تم بے نیاز نہیں ہو، وہ تمہاری اپنے لیے ہے، وہ تمہارے اپنے لیے وہ 2 کام ہے۔ وہ 2 کام کون ہے؟ اپنے رب سے جنت طلب کیا کرو، جنت مانگا کرو، ہے نا؟ اپنے رب سے جنت مانگا کرو اور جہنم سے دوری کی دعا کیا کرو، جہنم سے پناہ مانگا کرو، ہے نا؟ یہ آپ دعائیں کریں کہ یا اللہ ہمیں جنت عطا فرما اور جہنم سے بچا۔ یہ 2 سے ایسی دعائیں ہیں، 2 چیزیں ایسی جن سے ہم بے نیاز نہیں، ہمیں جنت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کون ایسا انسان ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ ہمیں جنت نہیں چاہیے، ہے نا؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں جنت چاہیے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا، ہم جہنم میں نہ جائیں۔ تو یہ 2 چیزیں جن سے ہم بے نیاز نہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ تو سرکار نے فرمایا 4 چیزوں کی کثرت کرو، کلمہ طیبہ کا ذکر کرو، استغفار کی کثرت کرو، یہ 2 رب کی رضا کی خاطر کرو، اور 2 اپنے لیے، وہ کیا؟ جنت کی طلب، جنت رب سے مانگو اور جہنم سے بچنے کی دعائیں طلب کرو، دعائیں کرو، جہنم سے بچنے
की दुआएं करो। तो ये 4 चीजों की कसरत कीजिए ताकि जो है ये आखिरी अशरा हमारे सरों पे साया फगन होने वाला है। जब ये आखिरी अशरों में हम जन्नत की तलब करेंगे और जहन्नम से बचने की दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला हमें जन्नत में जाने का परवाना और जहन्नम से आज़ादी का परवाना हमें अता फरमाएगा। क्योंकि ये आज़ादी का ही अशरा है, निजात का ही अशरा है, ये जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। तो जहन्नम से आज़ादी का जो अशरा है उसमें आप जहन्नम से बचने की दुआएं करेंगे और जन्नत मांगेंगे तो इंशाअल्लाह जरूर तबारक व तआला हमें जन्नत का परवाना अता फरमाएगा और जहन्नम से आज़ादी का परवाना अता फरमाएगा। तो मेरे भाइयों, ये माह मुबारक हमारे और आपके दरमियान इसका आखिरी अशरा आने वाला है और करीब 10 दिनों या 9 दिनों के बाद ये महीना हमसे रुखसत हो जाएगा। तो जितने दिन बचे हैं हम इसका अदब करें, एहतराम करें, खूब इबादत व रियाजत करें और अपने गुनाहों की तलाशी करें, माफ़ी तलब करें, रब की बारगाह में रोए गिड़गिड़ाएं और शब कदर की तलाश करें, शब बेदारी करें, शब कदर में शब बेदारी करें, इबादत व रियाजत करें और अपने रब को राज़ी कर ले ताकि हमारा रब जब राज़ी हो जाएगा तो इंशाअल्लाह हमें जन्नत का परवाना भी मिलेगा, जहन्नम से निजात का, आज़ादी का परवाना भी हमें मिलेगा। ये देखिए माह रमज़ान मुबारक का महीना ऐसा महीना है, इसमें रोज़ा रखना भी इबादत है, रोज़ा रखवाना भी इबादत है, इफ्तार करना भी इबादत है, इफ्तार कराना भी इबादत है, सहरी करना भी इबादत है, सहरी कराना भी इबादत है। इसमें नमाज तरावी पढ़ाना भी इबादत है, इफ्तार करके नमाज तरावी ईशा का इंतजार करना भी इबादत है। नमाज तरावी के लिए दीगर चीजों का जो चीजें जरूरत है जैसे हाफिज कुरान का इंतजाम और जो नमाज के लिए जो जगह है उसका इंतजाम, उसमें जो अखराजात है उसका इंतजाम, ये सब करना कराना ये सब भी इबादत है। तो इंशाअल्लाह आप जैसा कि जानते हैं गुज़श्ता जुमा को मैंने ऐलान किया था आपकी गौसिया मस्जिद में, जैसे कि हर साल एक जुमा को जो खत्म कुरान से पहले शब कदर से पहले जो जुमा आता है खत्म तरावी का चंदा आप जुमा के मुसल्लिकीन से की जाती है, तो वो आज भी वो चंदा किया जाएगा। बस मेरी गुजारिश ये है कि जो आप झोली ले लें, झोली लेकर घुमा दें क्योंकि लाना नहीं है, लोग आपके सामने से गुजरे तरावी के नाम पे जो लोग इसमें हिस्सा